بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درود خضری ایک تحفہ ہے۔ درود خضری الفاظ کے لحاظ سے مختصر ہے مگر معنی کے لحاظ سے جامع ہے۔ اس درود پاک کے فوائد بے پناہ ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس درود پاک کو پڑھنے والا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بن جاتا ہے اور دین و دنیا میں اسے کسی چیز کی کمی نہیں رہتی اور وہ سکون کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے مال و دولت کی تنگی ختم کر دی جاتی ہے اور خزانہ غیب سے اس کی مدد کی جاتی ہے۔ درود خضری ایک ایسا درود پاک ہے جس کے ورد سے نہ صرف روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری نصیب ہوتی ہے بلکہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور مراد دین اس میں پائی جاتی ہے۔ فی الحقیقت درود خضری ایک بڑی نعمت ہے۔ درود خضری حضرت خضر علیہ السلام کی طرف سے امت محمدیہ کو ایک تحفہ ملا ہے اور اولیاء کرام کا ورد ہے۔ جو شخص اس درود پاک پر کثرت سے عمل کرے گا اسے کعبۃ اللہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ سمرقند بخارا کے ایک صاحب جن کی کنیت ابو المظفر ہے کہیں سفر میں جا رہے تھے کہ راستہ بھٹک گئے، بڑے ششو پن میں پڑ گئے۔ اتنے میں سامنے سے ایک صاحب نے آواز دے کر بلایا۔ یہ صاحب جانے والے دل میں سوچ رہے تھے کہ یہ غالباً حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ جب قریب پہنچے تو سلام کیا اور نام پوچھا کہ آپ کا کیا نام ہے؟ بلانے والے صاحب نے اپنا نام حضرت خضر علیہ السلام بتایا اور ان کے ساتھ میں ایک ساتھی بھی تھے، ان کا نام الیاس علیہ السلام بتایا اور تینوں ایک سواری پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ اس مسافر شخص نے حضرت خضر علیہ السلام سے دریافت کیا، آپ نے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر دوسری بات پوچھی کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات یاد ہیں؟ فرمایا ہاں۔ پھر کہا کہ آپ علیہ السلام کے پاس کوئی خاص بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد ہو تو بتلائیں کہ میں صحیح روایت بیان کر سکوں کہ میں نے حضرت خضر علیہ السلام سے سنا اور حضرت خضر علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان چاہے کہ دل کا کھوٹ، دل کا کینہ، دل کا میل، غصہ، حسد، بغض اور اخلاق رذیلہ دور کرنا چاہے تو وہ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھے۔ اللہ تعالیٰ اس درود کی برکت سے سارے اخلاق رذیلہ دور فرما دیں گے۔ وہ درود پاک یہ ہے جس کو درود خضری بھی کہا جاتا ہے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ درود خضری حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمودہ درود پاک ہے اور جو منبع فیوز و برکات ہے اور یہ تمام درودوں میں اسم اعظم کا درجہ رکھتا ہے۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منتخب شدہ اور پسندیدہ ہے۔ قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درود پاک کے قاری کے نصیبہ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اولیاء قادریہ نقشبندیہ کا مجاہدہ اور وظیفہ یہی درود پاک ہے جس سے پہلے ہی روز قرب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نواز دیا جاتا ہے۔ یہ درود پاک پڑھنے والے کی تربیت روح اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتی ہے یا وہ زیر تربیت حضرت خضر علیہ السلام دے دیے جاتے ہیں۔ بدی وجہ یہ درود خضری کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ اولیاء سلسلہ اویسیہ قادریہ کا اس درود شریف سے وابستگی کا یہ عالم تھا کہ کم از کم روزانہ 5000 اور زیادہ سے زیادہ 50,000 مرتبہ درود پاک پڑھتے اور پڑھاتے تھے اور متوسلین اب اس درود پاک کی مطلوبہ تعداد کے حامل ہیں۔ درود پاک پڑھنے والوں کو محبت اور خوشی سے فرشتے کہتے، فرشتے بھی درود پاک کے جڑے ہوئے نوری پھول ہیں۔ درود خضری یہ ہے، صلی
صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ حضرت خضر علیہ السلام نے صاحب درود و سلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درود خضری کی اجازت چاہی اور پائی۔ درود خضری کو اگر روزانہ بعد نماز فجر ایک بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے تمام بچوں کو نہار منہ پلا دیا جائے تو بچے فرما بردار اور نیک ہو جائیں گے اور والدین کے حکم مانیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حضرت شیخ احمد عبد الجواد رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب صلاۃ المحبین علی حبیب رب العالمین میں فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے درود خضری سنا ہے۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ امراض سے شفا کے لیے، جسمانی تکلیف، مرض کا علاج، مکروہات، دنیاوی اور ترقی درجات کے لیے درود خضری کا کثرت سے پڑھنا ثابت ہے۔ رحمت کے 70 دروازے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام سے روایت ہے کہ ہم نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر رسول پر فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص صلی اللہ علیہ محمد کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رحمت کے 70 دروازے کھول دیتا ہے۔ دیدار سے مشرف ہونے کے لیے حضرت علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے، ایک مرد ملک شام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرا باپ بوڑھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیدار کا پیاسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والد سے کہنا کہ 7 ہفتے تک یہ درود پاک پڑھے تو وہ مجھے نیند میں دیکھے گا۔ اس کے والد نے ایسا ہی کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوا۔ درود پاک یہی ہے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہ کریم ہمیں ادب سے اور پیار محبت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ الخیر۔